بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ ویحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرہ وذلک الدہر کلہ۔ مسلم کی روایت ہے، میں نے اس کو مشکات سے پڑھا ہے، ہاں رقم ہے 286۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر خشوع کے ساتھ یعنی اللہ کے سامنے جھکنے کے احساس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہے، ایک ایک چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی۔ جب تک وہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کر لے، اور یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کرم فرمایا اور جو عنایت فرمائی ہے کہ یہ عبادات لازم کر کے انسان کو رجوع کا موقع دیا ہے، ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، صبح کی نماز کے بعد میں اپنی معاش کے لیے نکلا، میں کوئی معاملہ کرنے کے لیے نکلا، وہاں کوئی حدود سے تجاوز ہو گیا، تو فرمایا کہ جو چھوٹی غلطیاں ہیں، سیئات ہیں، جب تک کسی کبیرہ کا ارتکاب نہ کر لیا جائے، کسی کی حق تلفی کر لی ہے یا اسی طریقے سے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، تو یہ سب کبائر ہیں۔ لیکن سد ذریعہ کی بعض چیزوں میں تجاوز ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، گفتگو اور بات چیت میں درا حالے کہ کسی کا حق تو نہیں مارا لیکن کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں اگر ہم روز مرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہر آدمی ایک فہرست ترتیب دے سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تک آدمی کسی کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اس وقت تک یہ چیزیں پوری زندگی میں اس کے لیے کفارہ بنتی رہتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد ظہر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز، جمعے سے جمعہ، اسی طرح سے باقی عبادات۔ تو عبادات کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے تذکیر کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی اس کو متنبع کرتی ہیں، تم اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کے بندے کی حیثیت سے جب مسجد میں آئے ہو، جب سجدہ ریز ہوئے ہو، جب اللہ کو یاد کر رہے ہو، تو پھر تم سے بندے سے ماسوا چیزیں سرزد نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تذکیر کرتی ہیں۔ اس کو فرمایا نا کہ نماز کا اہتمام رکھو، اس لیے کہ میری یاد تمہارے دل میں تازہ رہے، تمہیں یہ تنبیہ ہوتی رہے کہ تم دنیا میں اپنے اسیر ہو کر نہیں بندگی کر سکتے، میرے بندے بن کر ہی اپنی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہو، یہ توجہ دلاتی ہیں۔ اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر گناہوں سے روکتی بھی ہیں، روک نہیں دیتی، روکتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو روک دے، اس کا فیصلہ تو انسان ہی نے کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک زاجر اور ایک وائز کے طریقے پر متنبع کرتی رہتی ہیں، توجہ دلاتی رہتی ہیں۔ اور ایک تیسرا پہلو یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ یہ کرتی ہیں اور اس سے انسان اپنے اندر خشوع پیدا کرتا ہے، ندامت کا احساس ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میں کیا بات کرتے ہوئے حدود سے متجاوز ہو گیا، یہ میں نے کس طریقے سے جواب دے دیا، یہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ کیا زیادتی کر دی۔ تو چھوٹی چھوٹی جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ نماز سے، وہ وضو سے، وہ خشوع سے، وہ رکوع سے، وہ سجدے سے ختم ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں پہلو ہیں جو قرآن نے بھی بیان کیے ہیں اور روایتوں میں بھی بیان ہو گئے ہیں کہ ایک طرف
یہ اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ، دوسری طرف تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی سے روکنے کے لیے گویا ایک باعث کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، سیئات کا ارتکاب کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بہت سی کوتاہیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں، ان سب کو اس کے نامہ اعمال سے مٹاتی رہتی ہیں۔ تو اس میں ترغیب دی ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ یہ نماز اور یہ ہمارا رکوع و سجود اور یہ سب چیزیں یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اور جب انسان ان کا اہتمام کرتا ہے تو اپنے لیے کیا غیر معمولی برکت پیدا کر لیتا ہے، خود اس کی زندگی میں اس سے کتنی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ وعنہ انہ توضا فافرغ علی یدیہ ثلاثا ثم تمزمز واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا ثم غسل یدہ اليسرى الی المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجلہ الیمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے۔ یہاں جو الفاظ لیے گئے ہیں وہ بخاری سے ہیں، اور مشکات میں اس کا رقم 287 ہے۔ سیدنا عثمان ہی کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا، پھر اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑ دی، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں پاؤں۔ یہ سب وضو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح یہ میں نے وضو کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے اس طرح سے یعنی اس اہتمام سے اس طرح وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس میں یہ مزید اہتمام کیا کہ میں اپنے خیالات کو منتشر نہیں ہونے دوں گا، یعنی میری پوری توجہ رہے گی، جس کو اس سے پیچھے جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں خشوع سے تعبیر کیا ہے۔ انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ شیطان در اندازی نہ کرے۔ نیکی اور خیر کے معاملات میں شیطان اس سے باز نہیں رہتا، لیکن فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پوری توجہ ان اعمال پر رکھوں گا جو میں انجام دے رہا ہوں۔ یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں اگر اس کا ذکر کر رہا ہوں یا اس کو یاد کر رہا ہوں یا اس کا کلام پڑھ رہا ہوں یا اس سے دعا کر رہا ہوں، وہاں بھی توجہ اسی چیز پر رہے گی۔ تو اس طرح کی اگر اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ بس اس طرح کا وضو اور اس طرح کی 2 رکعتیں بھی جو اس سے پہلے گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وہ ذہن میں رکھیے کہ گناہوں کی کون سی قسم یہاں زیر بحث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔